بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، دنیا کا سکون تباہ اور ضدی امریکہ اپنے بغل بچے اسرائیل کے ساتھ اپنی ہٹ درمی پر بضد، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، دنیا بے چین ہو گئی، معاملات گڑبڑ، معاشی معاملات بگڑ رہے ہیں، لیکن بڑی پارٹیاں ابھی تک اپنا کردار نہیں ادا کر رہی۔ لیکن اب خبر آئی ہے کہ چین کا ایک نمائندہ سعودی عرب پہنچ گیا، اور وہ اس کے بعد جائے گا ایران۔ پھر کہاں جائے گا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل پہلا تنازع شروع ہو گیا، تفصیلات سے بھی آگاہ کرتا ہوں آپ کو، اور ایرانی رہبر معظم مجتبیٰ خامنائی، ان کے حوالے سے کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کیسے، اس بارے میں بتاتا ہوں، اور ان کے انتخاب کے بعد کے کیا ہوا، ایران میں فرق کیا پڑا، جنگی اثرات، پاکستان ہوشیار، کیونکہ پاکستان کے لیے بھی یہ معاملات بڑے سنجیدہ ہیں۔ بھارتی مکار چہرہ بے نقاب، یہ کیسے ہوا یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور افغان چوکیوں پر سبز ہلالی پرچم۔ ان تمام خبروں سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ تفصیلات بہت زیادہ ہیں، لیکن کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچا سکوں۔ اور بھی خبریں ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہوتا ہے، لہٰذا جتنا کر سکوں اتنا کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو آگاہی دوں۔ گزارش کہ آئین کو سبسکرائب کریں اگر دل کرے تو، نہیں تو آپ کی مرضی، کوئی بات نہیں۔ آپ کے تعاون پر میں شکر گزار ہوں گا۔ اگر آپ مجھے موقع نہیں دینا چاہتے تو آپ کی مرضی، مطلب آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہوں، بھائی اتنی سی ریکویسٹ ہے۔ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بات کرتے ہیں افغان چوکیوں پر سبز ہلالی پرچم۔ تو ضرب نہیں، غضب للحق جاری ہے۔ افواج جو ہے وہ باقاعدہ خفیہ معلومات پر اپنے کر رہی ہے، اور وہ کرتی رہیں گی، اس لیے کہ ابھی تک افغان حکومت جو ہے وہ سوائے فیک نیوز کے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے باقی کچھ نہیں کر رہی۔ نہ اپنے عوام کو کچھ بچانا چاہتی ہے، نہ وہ حملوں سے باز آنا چاہتی ہے، نہ وہ اپنے دہشت گردوں کو روک رہی ہے، نہ وہ پاکستان سے کوئی بات کر رہی ہے، کیونکہ جتنی باتیں کی اب تک اس پہ وہ قائم نہیں رہے۔ احمد مسعود افغان لیڈر باقاعدہ ان کی وہ خلاف ہے، وہ کہتے ہیں موجودہ حکومت جو ہے وہ یرغمال بنی ہوئی ہے چند لوگوں کے انتہا پسندوں کے ہاتھ میں، اور عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، عوام کے لیے مصیبتیں کھڑی ہیں اور کوئی معاملات نہیں، لہٰذا اس کو جانا چاہیے، جبکہ پاکستان رجیم چینج کا حامی نہیں ہے۔ تاہم پاکستان نے 2-3 چوکیوں پر قبضہ کر لیا، اور وہاں پر جو شاہین بیستہ ہے یعنی پکتیا میں، اس کو بھی تباہ کر دیا، اور جن چوکیوں پر قبضہ کیا یا جہاں تک پہنچی فورسز وہاں سبز ہلالی پرچم لہرا دیا۔ یہ تو بات ہوگی پاکستان کی۔ اب اسی حوالے سے اب دوسرے بات جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں جنگ چل رہی ہے، جو ایران، امریکہ اور اسرائیل جس طرح جنگ کے میدان میں موجود ہیں، تو اس کا اثرات جو ہے وہ پاکستان تک پہنچے۔ پہلا بم دھماکہ ہوا، کس کا؟ پٹرول دھماکہ، اور وہ عوام چیخ پڑی، اور عوام نے بڑا ریئیکشن دیا۔ اس ریئیکشن پہ پنجاب حکومت نے بڑا زبردست فیصلے کیے۔ سب سے پہلے پنجاب حکومت نے کیے، مریم نواز نے، کہ وزراء کے پٹرول بند کر دیا، پروٹوکول بند کر دیے، غیر اہم اجلاس ان کا ویڈیو پہ بات کریں، ویڈیو لنک پہ بات کریں، کہیں آنا جانا بند کریں۔ تو عوامی مطالبہ تھا تو انہیں یہ کیا، لیکن وزیر اعظم نے جو خطاب کیا قوم سے، اس میں بھی انہیں کہا کہ مشکل اوقات میں مشکل فیصلے ماضی میں بھی کیے اور آپ نے ساتھ دیے، اب بھی آپ ساتھ دیں۔ انہیں عوام سے بھی اپیل کی، اور انہوں نے اشرافیہ سے بھی اپیل کی کہ جب برا وقت آتا ہے صاحب حیثیت جو ہے وہ یعنی اپنے حالات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رب العزت کی بارگاہ میں وہ اپنی قوم کی مدد کرتے ہیں۔ تو اشرافیہ سے بھی انہوں نے کہا آپ مدد کریں، آپ لوگ بھی ایسا کریں کہ جو کر سکتے ہیں وہ کریں، ہم بھی
کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے حکومت کٹ ڈاؤن، تو حکومت کٹ ڈاؤن کر رہی ہے. تمام جو ہے وہ گاڑیاں پروٹوکول روک دیے گئے ہیں اور کوٹا کم کر دیا گیا جو عوامی مطالبہ تھا. حالانکہ میں کچھ اس حوالے سے رائے میری مختلف ہے کہ محکمہ کے اپنے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں. جب آپ نوکری کرتے ہیں تو اس کے مطابق آپ طے کرتے ہیں اور اس میں آپ کو وہ چیزیں مراد ملتی ہیں. سیکٹری لیول کے یا بڑے لیول کے یا 20ویں گریڈ یا 21ویں گریڈ، تو انہوں نے کہا اس میں تنخواہوں سے کٹوتیاں بھی ہوگی، وہ آپ کے جو بحران پیدا ہوگا اس پہ خرچ کیا جائے گا. پارلیمنٹرین سے بھی کٹوتیاں ہوں گی اور 2 دن کی تنخواہ لی جائے گی. ہر چیز کا انہوں نے واضح انداز میں بات کی کہ حکومت سو نہیں رہی، جاگ رہی ہے اور آپ کے جذبات کا، آپ کے احساسات کا خیال رکھتی ہے. بہرحال آپ کتنا اختلاف کرتے ہیں، کتنا اتفاق کرتے ہیں، یہ آپ کی مرضی. لیکن پنجاب حکومت نے بھی کر دیا اور وفاقی حکومت نے بھی کر دیا. کالجز، درسگاہوں کو بند کر دیا. سرکاری جو گاڑیاں ہیں وہ 60% روک دی گئیں کہ پیٹرول کی بچت کی جائے کیونکہ مہنگا ہو رہا ہے. تو یہ معاملات کو بہتر ہیں. بہرحال ایسا ماضی میں کبھی ہوا نہیں. اچھی بات ہے کہ اگر غیر معمولی حالات ہیں تو غیر معمولی فیصلے ہونے چاہیے. تو جنگی اثرات پاکستان پر پہنچے تو پاکستان ہوشیار ہو گیا. پاکستان نے 8 درخواستیں سعودی عرب کو بھی دی. برادر ملک ہے، ہمیشہ اس نے برے وقت میں مدد کی ہے، معاشی حوالے سے بھی ہے، قرضوں کے حوالے سے بھی ہے، اور جو ہمیں پہلے پیسے اس نے دیے جو رکھے ہوئے ہم نے جو واپس کریں وہ بھی اس میں بھی ٹائم مانگا گیا ہے. تو بہت سی چیزوں کی سہولت کاری کے لیے انہیں درخواست کی. ابھی سعودی حکومت نے مطلب باقاعدہ جواب نہیں دیا. لیکن حالات چونکہ گمبھیر سے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، ہر طرف خون ہی خون ہے، ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے، ہر طرف دھماکے ہی دھماکے ہیں، چاہے وہ مشرق وسطیٰ کے ملک ہوں یا ایران ہو یا اسرائیل ہو، جو بھی ہے سب کچھ، کیونکہ اس جنگ میں کوئی معافی نہیں ہے. وزیر اعظم نے مذمت کی ہے اور کہا ہم ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں. خامنہئی صاحب کی شہادت پہ ہمیں افسوس ہے، ہم کے غم میں برابر کے شریک ہیں، لیکن جو ہمارے مسلمان ملکوں کے ساتھ جو کچھ ہوا جیسا چاہے وہ غلط فہمی میں ہوا جائے. ایران نے کہا تھا جہاں جہاں امریکی اڈے ہیں وہاں ہم حملہ کریں گے. انہوں نے کیا، انہوں نے کہا اس پہ بھی ہمیں افسوس ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. مل کے باقی ہم امن کے دائی ہیں تو امن چاہتے ہیں، تو اس پہ بات چیت آگے انہیں ایک تفصیلی گفتگو، اچھی بات تھی، ٹھیک ہے. اچھا اب بات جو کی کریں وہ یہ ہے کہ رہبر معظم کا انتخاب. 2 دن پہلے ٹرمپ بہادر نے کہا تھا کہ جناب میں بڑا پلوان، میں بڑی طاقت، میں سپر پاور. ایران تو نہیں مانتا، ایران کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی سپر پاور ہے، وحدہ اللہ شریک کی. لیکن ٹرمپ بہادر تو یہ کہتے ہیں میں طاقتور ہوں لہٰذا میری بات مانی، بلکہ انہوں نے کہا رہبر معظم کا انتخاب بھی میری مرضی سے کیا جائے. یعنی ایرانی عوام یا ایران کے جو سسٹم ہے، نظام ہے، اس کو چھڈو، اس کو بالائے طاق رکھ دو، میں کروں گا، میں آئندہ کروں گا، جو بھی ہوگا مجھے نہیں چھوڑیں گے. اور مجتبیٰ خامنہئی کے بارے میں تو انہیں صاف کہا. لیکن وہ منتخب بھی ہو گئے، انہیں حلف بھی اٹھا لیا اور انہیں سب سے پہلے پیوٹن نے مبارکباد بھی دی اور انہیں تسلیم بھی کر لیا یہ بات. لیکن اس کے بعد حملے تیز ہو گئے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ ایران کی پالیسی میں رہبر معظم کی شہادت اور نئے رہبر معظم کے انتخاب کے بعد پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں. ادھر اسرائیل بھی بوکھلایا ہوا ہے، اس نے فاسفورس بم جو ہے وہ لبنان پر مار دی اور یہ اتنا مہلک ہے کہ اس پہ انٹرنیشنلی طور پہ عالمی سطح پہ پابندی ہے، کیونکہ یہ انسانی جان کا دشمن ہے اور یہ رگوں میں اتر جاتا ہے. اس کے اثرات جو ہیں برسوں نہیں ختم ہوتے. لیکن اسے مار دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، بدماشی ہے، اسرائیل ہو یا امریکہ. اب اسی طرح بھارت کی اگر مکاری دیکھیں تو ان کے ایک آرمی چیف کا بیان چل رہا ہے، اصلی یا نقلی یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن جو چل رہا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ ان کا چہرہ بے نقاب کیونکہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں. وہ کہتے ہیں وہ جو جہاز اپنا بحر ہند میں جس کو نشانہ بنایا گیا، اسرائیل نے نشانہ بنایا ایرانی جہاز کو، تو وہ ہمارے پاس ہی گیا اور ایران بھی یہی کہہ رہا تھا اور انٹرنیشنلی بھی یہی تھی، اور کہ جی اگر وہ آپ کا مہمان تھا تو آپ کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جناب ہمارے پانیوں سے نکل کے جب کھلے پانی میں گیا تو ہم نے اسرائیل کی مدد کی کیونکہ ہمارا اس کا معاہدہ ہے. تو ہم نے اس کی مدد کی، اس کو بتایا کہ جناب باہر آ گیا، ہمارے علاقے سے نکل آیا، لہٰذا انہوں نے مار لیا. انہوں نے کہا ہم نے اسرائیل کی مدد کی، اس کے ساتھ معاہدہ ہے، امریکہ کی مدد نہیں کی ہم نے. تو یہ مکاری سامنے آ گئی. اور پھر انہوں نے اس سے بھی آگے بات ہوئی کہ وہ ایک بات ہے کہ انہوں نے کہا اس بیس پہ
ہم نے یاہو صاحب سے کہا کہ ذرا ٹرمپ صاحب کہو ہتھولا ہمیں تھوڑا سا تیل ادھر سے تو مل نہیں رہا، تو ہمیں تھوڑا سا تیل جو ہے رشیا سے لے لیتے، تو ہمیں وہ رعایت مل گئی، یعنی باقاعدہ سودے بازی کی گئی۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں یہ تو پارلیمنٹرین جانے بھارت کے، وہ پوچھیں گے، وہ نکالیں گے اس کا پوسٹ ماسٹم کریں گے، لیکن بہرحال یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے۔ ایرانی رہبر معظم 56 سال ان کی عمر ہے، منتخب ہو گئے ہیں اور جارحانہ انداز میں وہ مذہبی رجحان رکھتے ہیں، لیکن ابھی چونکہ آیت اللہ ایک بہت بڑا مذہبی انداز میں ایران میں بہت بڑا عہدہ ہے، منصب ہے، تو ابھی اس عہدے تک منصب تک نہیں پہنچے وہ۔ لیکن جب رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی بنے تھے، جب وہ بھی نہیں تھے، بعد میں وہ تھے، لیکن اس پہ اختلاف کہیں کہتے ہیں پایا جا رہا، کچھ لوگوں کو اعتراضات ہیں، لیکن چونکہ دہائیوں وہ رہبر معظم کے ساتھ رہے اور رہبر معظم 37 سال تک رہبر معظم رہے اور انہوں نے قوم کا ساتھ دیا، بڑے فیصلے کیے، کہ یہاں تک کہا جاتا ہے، ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ جب بھی اگر کوئی مصلحتی جوہری توانائی کے حوالے سے کوئی مصلحتی معاہدے کہیں کی طرف راستہ بڑھتا تھا تو رہبر معظم اس کو منع کر دیتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے۔ تاہم ایٹم بم کے حوالے سے فتویٰ موجود تھا کہ نہیں، ہم بے معصوم یعنی بے رحم نہیں ہے، ہم معصوم لوگوں کو مارنا نہیں چاہتے، اس لیے ایٹم بم کی ایجاد نہیں، لیکن جوہری جو ہماری اپنی جو صلاحیتیں اس میں اضافہ کرنا ہمارے سلامتی کے لیے ضروری ہے اور ہم اس کو کرتے رہیں گے۔ تو یہ سلسلہ بھی ابھی تک چلتا رہے گا اور چل رہا ہے۔ اب امریکہ اسرائیل کا جو پہلا تنازع شروع ہوا وہ کیا ہے؟ امریکہ اسرائیل کی وجہ سے جو ابنائے ہرمز بند کیا ایران نے، تیل کی سپلائی ختم ہو گئی، تو یورپ میں بھی 2 دن کا پیٹرول بچا، اسپین میں بھی لینے لگی ہیں، یعنی مختلف ممالک میں، یورپ میں بھی ہنگامہ شور ہے، اور فلپائن میں پہلی دفعہ امریکہ کے خلاف بڑا مظاہرہ ہوا اور انہوں نے کہا اسے روکو ورنہ دنیا تباہ کر دے گا، ٹرمپ کے خلاف۔ پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا، یہ ایک تاریخی وہاں مظاہرہ ہوا فلپائن میں۔ تو حالات اس حد تک بگڑ گئے۔ تو اب ہوا کیا، اسرائیل اور امریکہ میں کیا ہوا کہ جناب اسرائیل نے جو آئل ریفائنری پر حملے کیے اور وہاں سے جو دھواں نکل رہا ہے اس کے اثرات جو دنیا آلودگی کا شکار ہو رہی ہے، اور وہ جو ہوا میں مل کے وہ صرف ایران میں نہیں رہے گا، وہ ایران سے پاکستان بھی آ سکتا ہے، افغانستان بھی جا سکتا ہے، جدھر کی ہوا ہوگی ادھر لے جائے گا، وہ بھارت بھی آ سکتا ہے، آگے بھی جا سکتا ہے، چین کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو چین نے اپنا ایلچی بھیجا سعودی عرب سے بات چیت وہ کر کے پھر جائے گا ایران، تاکہ جو خطے کے لوگ ہیں ملکوں کو آپس میں لڑنے سے بچایا جا سکے۔ امریکہ بہادر چاہتے ہیں یہ آپس میں لڑیں، اسلامی ریاستیں لڑیں آپس میں، اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے۔ تو اب یہ معاملات جو ہیں اس حد تک بگڑے، تو چین نے اپنا کردار، رشیا نے بھی بھرپور کردار ادا کر دیا، اور ایران نے بھی کہا ہم ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی ٹرمپ کی مخالفت کے باوجود جو ہے مجتبیٰ خامنہئی کو بنا دیا اپنا رہبر معظم، اور رشیا نے اس کو تسلیم کر کے بتا دیا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، چین نے اپنا ایلچی بھیج دیا۔ اب یہ جو اسرائیل اور امریکہ تنازع ہے، اس میں کل یعنی منگل کے دن جو ٹرمپ کے داماد ہے وہ اور امریکی ایلچی وہ جائے گا یاہو سے ملنے اسرائیل۔ کس لیے کہ جناب ہے تو دسو ریفائن تے جڑا ریفائنری تے جڑا آئل ریفائنری تے تسی حملہ کیتا سی، اس کی اجازت کس نے دی تھی؟ ہماری یہ مشترکہ جنگ ہے، ہمارے مشترکہ مفادات ہیں، اور آپ نے ہم سے پوچھے بغیر، یعنی امریکہ بہادر سیدھا ہو گیا ٹرمپ صاحب کہ ہم پہلوان تو ہم بڑے پہلوان سے پوچھے بغیر آپ نے یہ کیسے کام کیا؟ تو اس پر اختلاف پایا جانے لگا، پہلا تنازع شروع ہوا ہے۔ انشاءاللہ یہ تنازع بڑھیں گے، کیونکہ کوئی دلیل نہیں ہے لڑائی کی، کوئی بات نہیں ہے، صرف گریٹر اسرائیل تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سب کو مار دیا جائے اور ساری دنیا پر جناب گریٹر اسرائیل بنا دیا جائے، یا امریکہ بہادر چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میں مار دیا جائے، لوگوں کو قتل و غارت کر دی جائے، اور برطانیہ کی طرح صرف ہمارے راج ہو ساری دنیا پر کہ سورج کے نکلنے سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک جناب ہمارے، تو ایسا نہیں ہو رہا، اب دنیا بدل چکی ہے۔ تو جناب یہ معاملات بہت بگڑ چکے ہیں۔ فاسفورس جو انہوں نے بم استعمال کیا اس پر بھی ریئیکشن بہت زیادہ ہے،
افغانستان کا جو دہشت گردی کا معاملہ ہے اس سے بھی دنیا میں دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، پھیلنے کا خدشہ ہے. سب کو پتہ ہے کہ اصل جو مورچہ ہے وہ افغانستان ہے، اس کی پشت بنائی کر رہا ہے بھارت. تو یہ ساری چیزیں اس انداز میں ہیں. تو دنیا جو ہے اس میں ہلچل مچی ہے، دنیا گھبرا گئی ہے، دنیا پریشان ہے. اور فلپائن کے مظاہرین صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسے روکو، ٹرمپ کو روکو. ٹرمپ جو ہے وہ ایک زخمی یا پاگل ہاتھی ہے، اگر اسے نہ روکا تو دنیا تباہ ہو جائے گی. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان.